السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا زبانی کام کیا ہے، تحریری کام کیا ہے اور یہ کام آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارا عنوان ہے مل جل کر رہنا، زبانی کام ہے اس کا سبق کی پڑھائی، جو کہ آپ نے 2-3 دفعہ کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 بھی زبانی ہے، یعنی آپ کو ان کے جوابات آنے چاہیے لیکن آپ نے لکھنے نہیں ہیں۔ تحریری کام، مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے لکھنے آپ نے۔ سوال نمبر 2 سے لے کر 7 تک آپ نے لوز شیٹس کے اوپر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جز الف ہے، عدیل کے گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کو کیسے بچایا؟ کیسے بچایا تھا؟ عورتوں، مردوں اور بچوں نے سب نے مل کر کام کیا۔ سارا دن مٹی اور پتھر لا کر نہر کے کنارے ڈالتے رہے اور اس طرح انہوں نے گاؤں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ عدیل کے گاؤں کے لوگوں نے کیا وعدہ کیا؟ عدیل کے گاؤں کے لوگوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ یہیں پر ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح محنت سے کام کریں گے، مل جل کر کام کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے گاؤں یا محلے کے لوگ کون کون سے کام مل جل کر کرتے ہیں؟ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے کے لوگ کون سے کام مل جل کر کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتا سکتی ہوں کون کون سے کام ہو سکتے ہیں۔ جیسے گاؤں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو سب مل جل کر اس کی مالی مدد کر دیتے ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی سڑک وغیرہ، گلی وغیرہ ٹوٹ جائے تو سب مل کر اس کو ریپیئر کروا دیتے ہیں۔ اگر گاؤں میں محلے میں پانی کا مسئلہ ہو تو جس کے گھر میں بورنگ وغیرہ ہو سب اس کے گھر سے پانی لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گلی میں بہت زیادہ کوڑا وغیرہ جمع ہو جائے تو سب مل جل کر اس کو اٹھوا دیتے ہیں اور جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ بھلائی کے کاموں میں کس طرح حصہ لیتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے خود سوچنا ہے کہ وہ کون سے ایسے اچھے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی مدد کر دیتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں کسی کام میں، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں یا ان کی پڑھائی میں مدد کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسکول میں اگر کوئی لنچ نہیں لایا تو اس کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کر لیتے ہیں، یا پھر اگر کوئی پڑھائی میں کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں تاکہ اس کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ بہت نیکی کا کام ہے، اس سے آپ کو خود بھی بہت اچھی طرح آتا ہے اور دوسرے کی مدد سے آپ کو بہت ثواب بھی ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پہچانیں اور بتائیں یہ کس کام آتے ہیں۔ آپ نے ان سب چیزوں کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کس کام آتی ہے۔ میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں بتایا ہے۔ اس میں سے ایک ہتھوڑی جو کہ دیوار میں کیل لگانے کے کام آتی ہے یا پھر کسی لکڑی میں، یہ اس میں نہیں تھی، یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اور یہ آپ نے لکھنے ہیں، عدیل کے گاؤں کے لوگ آپس میں کس طرح رہتے ہیں؟ عدیل کے گاؤں کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کی بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ عدیل کے گاؤں کے اگلا سوال ہے، نہر کا کنارہ کیوں ٹوٹ گیا؟ جی، جانوروں کے آنے جانے سے نہر کے کنارے گہرے راستے بنتے گئے جس کی وجہ سے کنارہ ٹوٹ گیا۔ اگلا سوال ہے، اگر نہر کا بند نہ باندھا جاتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ آپ خود سوچیں کیا ہو سکتا تھا؟ جی، اگر نہر کے کنارے بند نہ باندھا جاتا تو گاؤں ڈوب سکتا تھا، جانی اور مالی نقصان ہو سکتا تھا۔ جانی نقصان مطلب کسی کی جان جا سکتی تھی، مالی نقصان مطلب بھیڑ بکریاں وغیرہ ڈوب سکتی تھی، اس کے علاوہ گھروں میں پانی آ جاتا تو قیمتی چیزیں بھی خراب ہو سکتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، خالی جگہوں پر مناسب لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ یہ آپ کو آگے آپشنز بھی دیے ہوئے ہیں، بہت آسان ہے، آپ کو آنے چاہیے۔ اس گاؤں کے لوگ آپس میں کیسے رہتے تھے؟ مل جل کر۔ اچھے لوگ دوسرے کے ڈیش میں شریک ہوتے ہیں، کس چیز میں؟ کھانے میں یا دکھ سکھ میں؟ جی، دکھ سکھ میں۔ مسجد سے ڈیش کیا گیا کہ بھائیوں نہر کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے، اعلان کیا گیا یا تقریر کی گئی؟ جی، اعلان کیا گیا۔ سب لوگ دن بھر اسی طرح ڈیش سے کام کرتے رہے، آرام سے کام کرتے رہے یا محنت سے کام کرتے رہے؟ آرام سے تو کام نہیں ہوتا نا، محنت سے کام کرتے رہے۔ آخر کار بند مکمل ہو گیا اور گاؤں کے ڈوبنے کا ڈیش ٹل گیا، خطرہ ٹل گیا یا طوفان؟ طوفان تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، خطرہ ٹل گیا۔
اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کے الٹ لکھیں، بھلائی، کمزور، نقصان، خوبصورت، دکھ اور شام۔ ان کے آپ نے الٹ لکھنے ہیں، بھلائی، برائی، کمزور، طاقتور، نقصان، فائدہ، خوبصورت، بدصورت، دکھ، سکھ، شام، صبح۔ اگلا سوال ہے درست جملوں پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں، اور یہ بھی آپ کو آتا ہوگا اگر آپ نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ عدیل شہر میں رہتا ہے، جی پورا سبق ہی اس بارے میں ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ شہر میں نہیں رہتا، گاؤں میں رہتا ہے۔ عدیل کا گاؤں صاف ستھرا اور خوبصورت ہے، جی ہے، جی بالکل۔ کسی کے ہاتھ میں کدال تھی تو کسی کے ہاتھ میں بیلچا، ایسا ہی ہوا تھا، جی ٹھیک ہے۔ نہر پر پہنچتے ہی ہر ایک کام سے بھاگ پڑا، ایسا ہوا تھا کیا، جی نہیں۔ گاؤں نہر کے پانی سے ڈوب گیا، کیا ڈوب گیا تھا، جی نہیں۔ اور یہ اس کی میں نے آپ کو آنسرز بھی یہاں پر کر کے دے دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اگلا سوال ہے الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں، نہر، مسجد، اعلان اور خوش۔ اس کا آخری حرف ہے رے، اس کا دال، اس کا نون، اس کا شین۔ ان سے آپ نے نیا لفظ بنانا ہے اور یہ آپ نے خود بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ویکیبلری اچھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر کمزور، اس کا آخری حرف ہے ری اور اس سے نیا لفظ کیا بنتا ہے، رات۔ اسی طرح آپ نے یہ 4 لفظ بنانے ہیں آخری حرفوں سے۔ اگلا سوال ہے دیے گئے جملے کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ فعل ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، فعل حال ہوتا ہے موجودہ زمانہ اور فعل مستقبل ہوتا ہے آنے والا زمانہ۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یعنی یہ کام حال میں ہوتا ہے، ابھی پریزنٹ میں۔ تو فعل ماضی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، تو وہ کام پہلے ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا ہوا تھا، یعنی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ فعل ماضی میں آپ نے لکھنا ہے گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ فعل مستقبل جو کام ابھی ہوا نہیں ہے لیکن آگے ہونا ہے، یعنی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، مستقبل میں ہوگا گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے سارا ریٹن کام کیسے کرنا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے صاف کام کرنا ہے اور اس کو آن لائن سبمٹ کرا دینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔